بوڑھوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، منڈیا نال بہنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس نے شرط قبول کی، نکاح ہو گیا۔ وہ رات کو جاتا بچہ نال کھیڈدا وا جنا حیدر نال، اے بچے نال فلاں ساتھ، ایسے نوجوانوں کے ساتھ وہ نہیں میں بیٹھے ہیں، اس طرح نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھیلتا، اور وہ اندر سے کنڈی لگا کے رکھتی، وہ بچوں کو دیکھتا جمپ شمپ لگاتے، وہ آتا دیوار سے اوپر چھلانگ لگاتا، گھر آ جاتا۔ سال دو سال ایسے چلتا رہا۔ ایک دن اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا کہ لگتا ہے آج بھائیوں کو بیٹھا رہے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا مجھے ایسے معلوم ہے، کسی نے کہہ رہا میری کمر میں درد ہے، کسی نے کہا میری ٹانگ، ہوئے جنا ایسا ایسا چلیا کر، دوڑیا نہ کر، لات ٹوٹ جائے گی، فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، تو وہ بزرگوں کے پاس بیٹھا، اس کے نہ بیٹھا۔ اس نے کہا میں نے تجھے روکا تھا کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ جیسی صحبت ہوتی ہے نا، یہ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے حدیث۔ حضور نے فرمایا تم جا کے بیٹھ جاؤ لوہار کے پاس، اگر تمہیں چنگی نہ بھی پڑی، لوہے کے جلنے کی بدبو ضرور آئے گی، میں اس سے تمہارے جو تاثیر ہے اس کی تاثیر جو ہے تمہارے جسم پہ اثر کرے گی۔ خوشبو والے کے پاس بیٹھ جاؤ، نہ لے خوشبو، نہ لگا خوشبو، لیکن تجھے خوشبو خود بخود آ جائے گی۔ یہ نبی علیہ السلام نے خود مثال دی ہے۔ حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے بہترین لوگ کون ہیں ہم نشین جن کے ساتھ ہم بیٹھیں؟ حضور نے فرمایا جن کو دیکھو تو خدا یاد آئے، جو بولیں تو علم ملے، چلیں تو آخرت یاد آ جائے، چلیں تو آخرت یاد آئے۔ تو ہم جلیس اچھے ہونے چاہیے، نہیں بیٹھنے والے لوگ اچھے ہونے چاہیے جس سے فوائد ہمیں زیادہ ملے۔ تو یہ چیزیں میرے خیال ہاں برات تو آپ نے خود کہا، تو یہ چند چیزیں قرآن مجید میں۔ بقر تو آپ جانتے ہیں نا، باقر گائے کو کہتے ہیں، وہ بار بار ہم نے پڑھا ہوا ہے، باقر گائے کو کہتے ہیں، اور گائے جو بوڑھی گائے یا دیگر وغیرہ۔ تو چند چیزیں، اور ایک اور لفظ ہے قرآن مجید میں بہت زبردست، اگر کسی کو یاد ہو، شہد، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کوئی ہے کسی کے ذہن میں؟ شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، اصل تو شہد کو کہتے ہیں جی، سورت کا نام ہے باقاعدہ۔ ہاں ماشاء اللہ حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو میں چاہتا تھا کہ ہماری مدد بھی آج کوئی کرے۔ تو یہ ہے جی لفظ، کیا ہے جی؟ نحل۔ نحل کہتے ہیں مکھی کو، شہد والی مکھی کو۔ کس کو کہتے ہیں جی؟ شہد والی مکھی کو کیا کہتے ہیں؟ نحل کہتے ہیں۔ اس پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ایسی انجینئر ہے یہ کہ ہمارا جو انجینئر ہوتا ہے نا، اس سے کہیں کمی واقع ہو سکتی ہے، اس سے نہیں ہوتی۔ ہمارے انجینئروں پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کروڑوں روپے، تب بھی اس میں کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ کبھی اس کا چھتا اتاریں اور اس کو دیکھیں کہ خانہ کس کیفیت کا اس نے بنایا ہے۔ ہر خانہ ایک جیسا ہے، اس نے خود بنایا ہے۔ مکمل قسم کی ایک اندر فیکٹری ہے، اس کے اندر ایک نظام ہے، کہاں انہوں نے خود رہنا ہے، کہاں انہوں نے شہد جمع کرنا ہے، کہاں انہوں نے وہ موم جمع کرنی ہے، اور کھانے اتنے کمال قسم کے بناتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے کمروں میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، ان کے خانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پھر کمال، پھر ان کی اجتماعیت ایسی ہے، وہ بھی حیرانگی کی بات ہے۔ جس کی جو ڈیوٹی ہے، موم کس نے بنانا ہے، شاید کبھی کسی نے اپنے سردار کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ایک ان کا سردار ہوتا ہے، یہ ان کو سردار کو پکڑا ہوتا ہے نا انہوں نے، وہ مادہ ہوتا ہے کہ نر ہوتا ہے جی؟ ہاں ملکہ، وہ ان کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کو انہوں نے قید کیا ہوتا ہے۔ خدا کی شان دیکھیں، اس کی وجہ سے کوئی مکھی نہیں جاتی۔ یہ شہد نہیں بناتے، اتنے ڈبے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اس کو یہ بھی تجربہ، انسان بھی تو آگے رہتا ہے نا، وہ ملکہ کو پہچان کے یہ کر لیتے ہیں قید۔ اب وہ پورے اس کے جو اس کے ماتحت ہیں، وہ اس کے رعایا نہیں جاتے، وہ جاتے ہیں، وہ بھیجتی ہے چلو میں تو قید ہوں جاؤ، وہ جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، وہاں شہد بنتا ہے، یہ شہد بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا ابھی جو شہد بنتا ہے لوگوں کے، حالانکہ منوں کے من بنتے ہیں، یہ بہت بڑا نظام ہے ایک، اب پہاڑی علاقے میں لوگوں نے بڑے رکھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم میں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے باکمال ہیں، کسی نے جناب نہ کوئی ہمیں شفا دے دی تو بڑا کمال کر دیا۔ شہد میں شفا ہے نا، اگر اجتماعیت ہوگی تو بڑی کمال کے، اس نے اچھے گھر بنا لیے تو ہم نے سوچا بھی سڑکیں بڑی اچھی ہیں، گھر بڑے اچھے ہیں، یورپ میں لوگ بڑے اچھے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، سب سے اچھی جو قرآن و حدیث میں ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو ماننا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے اچھے جانور رہتے ہیں، ان کی اچھی اچھی آپس میں تعلقات ہیں، ایک دوسرے پہ ایثار کرنے میں ہم سے کہیں آگے ہیں۔ اس میں وفادار کتنا، کتا کتنا وفادار ہے، کتنا وفادار ہے۔ اس کو روٹی ڈالیں تب بھی دروازے کے آگے ہے، نہ ڈالیں تب بھی دروازے کے آگے ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خصلتیں جو ہم جس کو اچھا سمجھ کر اللہ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ خصلتیں جانوروں میں بھی ہیں۔ تو یہی خصلتیں، میں حضرت مطلب بزرگ، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، مدینہ شریف میں گئے تو ایک پیر سی،
ہوگا نیک، ہم اس کو برا نہیں کہتے، لیکن اس نے کرامت دکھائی، وہ اڑا درخت پہ بیٹھ گیا اور پھر آیا واپس۔ جس پیر کو اس نے دکھانا تھا وہ پیر چپ، اس نے کوئی بات نہیں، اس نے کہا اگر مجھے دنیا دیکھ لیتی تو دنیا آشش کر اٹھتی، اس کو کچھ نہیں۔ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ کمال نہیں ہے، تو کوے چڑیا کے اندر بھی کمال ہے، یہ کون سا کمال ہے جو تو نے مجھے دکھا دیا ہے؟ اس نے کہا کمال کیا ہے؟ اس نے کہا سامنے بیٹھو۔ وہ سامنے بیٹھے نا، جو اس کے اندر عشق تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندر محبت اس قدر آواز آتی تھی، بخاری شریف میں حدیث ہے جسے ہنڈیا ابلتی ہے، ہنڈیا ابلنے کی آواز نہیں آتی، حضور کے سینہ مبارک سے اس قدر آواز آتی تھی عشق کی۔ تو ان کے اندر وہ عشق تھا، انہوں نے سامنے بٹھایا، تھوڑی سی نا، تھوڑا سا ایسے قطرہ دیا، اس نے ہوش کر اٹھا۔ اس نے کہا جان تو یہ ہے؟ اس نے کہا بھائی خوف خدا، عشق خدا اور محبت مصطفیٰ ہی سارا کچھ ہے، آپ نے یہ اڑنے کو کیا کمال سمجھ رکھا ہے؟ یہ تو غیر خدا میں ڈوبنے والی بات ہے، یہ تو اللہ کے علاوہ ڈوبنے والی بات ہے۔ تو اس لیے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں کمالات میں نہیں ہیں، یہ چیزیں پہلے ہی مخلوقات کے پاس موجود ہیں۔ ہمیں جو کمال دیا گیا ہے وہ یہ ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس کمال یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، ہم اپنے نبی کو پہچانیں، ہم کتاب کو پہچانیں، یہ کمال ہے، نہ کہ یہ کمال ہے۔ یہ کمالت کتنے کتنے حسن والے پرندے ہیں، جانور ہیں، کیسی ندیاں ہیں، کیسے دریاؤں کے تلاطم ہیں، کیسے پہاڑی علاقے ہیں، کیسے ریگستانی علاقے ہیں، کیسے جو وہ زمینیں ہیں، کیسے کیسے درخت ہیں، کس کس قدر اس کے پتے ہیں، کیا کیا موسمیں ہیں، کیا کیا رہن سہن کے طریقے ہیں۔ یہ کوئی کمالات ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ کمال یہ ہے کہ معرفت خدا نصیب ہو جائے، کمال یہ ہے۔ اللہ کے حضور دعا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔